الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ بیان آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر کیا اور ان کو حکم فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں. اور پھر ان جھٹلانے والوں کو جب وہ نہیں مانے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا. اس حوالے سے اتنی بات اور کہنی ہے. جھوٹ اور جھٹلانا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان جھوٹ سے تباہ ہوتا ہے، اور جو سچ کو جھٹلائے اس کے حصے میں کوئی خیر نہیں آتی. اس بات کو اگر ہم آج بھی اپنی زندگی کے حوالے سے
یا کسی معاملے میں دیکھیں، جہاں بھی جھوٹ آئے گا برکت چلی جائے گی۔ مثلا ایک شخص تاجر ہے، سودا بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، اس کے نتیجے میں سودا بک جاتا ہے مگر برکت نہیں رہتی۔ جو پیسے آتے ہیں وہ برکت سے خالی ہوتے ہیں، اور برکت والے پیسے انسان کو پریشان نہیں کرتے۔ اسی طرح رشتے ناتے، ہمارے ہاں جھوٹ کا اتنا دخل کہ رشتوں کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی جاتی ہے۔ لڑکے لڑکی کی نسبت طے کر رہے ہیں، لڑکے والے الگ جھوٹ بول رہے ہیں، لڑکی والے الگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو خوبیاں نہیں ہیں، جو حیثیت نہیں ہے، جو بات نہیں ہے وہ بتائی جا رہی ہے، جو بتانی ہے وہ چھپائی جا رہی ہے۔ تو جھوٹ کی بنیاد پر پھر وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے۔ جب عام زندگی میں یہ حال ہے تو ایمان میں جب جھوٹ آئے گا یا ایمانی حوالے سے کوئی جھوٹ لائے گا تو اس کے لیے کون سی خیر ہوگی؟ پھر تباہی ہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک ظلم کیا، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو جو اس طرح کی بات کریں، بتائیے کیا کوئی بھلائی، کوئی عزت، کوئی نیکی، کوئی خیر ان کا مقدر ہوگی؟ نہیں۔ تو یاد رہے، تدمیر فدمرناہا تدمیرا فرمایا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا، تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ تدمیر ہلاکت اور تباہی کو کسی شے پر ڈالنے کے حوالے سے کہتے ہیں، یعنی یہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام فرعون اور اس کی قوم کی طرف گئے، وہاں اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے ضد ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کیا۔ جب انہوں نے جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے تو پھر ہم نے انہیں ایسے طریقے سے تباہ و برباد کر ڈالا جس کی کنہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ان کی تکذیب کے بعد، ان کے جھٹلانے کے بعد کیا نتیجہ نکلا کہ وہ ڈبو دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نصیحت اور عبرت، نصیحت خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں، اس کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ عبرت کسی چیز کے انجام یا حال کو دیکھ کر سیکھنا، اگر اس میں غلطی ہے، خرابی ہے تو اس سے بچنا۔ تو جب اللہ کے نبی کو، سچ کو جھٹلایا جائے تو پھر تباہی مقدر ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک دو باتیں اشارتاً کرتے ہوئے مضمون آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا انکار اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ کوئی نہ مانے تو یہ اس کو جھٹلانا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اللہ تعالی کسی کو عزت دے، مرتبت دے، فضیلت دے، اختیار دے، کمال دے، اور ہم کہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو یہ جھٹلانا ہمارے لیے سود مند، فائدہ مند ہو سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کے جھٹلانے میں مسلسل ایک ضد تھی، ماننا ہی نہیں ہے، ایک بار، دو بار، 10 بار، انکار ہی انکار۔ تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جھوٹ کو مسلسل اپنائے رکھنا
یہ بھی کسی بھلائی کا سبب نہیں بنتا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ سچ اور سچائی کو اختیار کرے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ کسی نے حضرت سے پوچھا آپ کو اتنی شان کیسے ملی، ولایت کیسے ملی، غوثیت کیسے ملی؟ حالانکہ وہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، مادرزاد ولی اللہ، مگر انہوں نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال روزانہ رات میں قرآن پورا ختم کیا، مگر اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ مجھے جو کچھ ملا ہے سچ کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ سچ کتنا ضروری ہے، اور ہم لوگ سچ کے حوالے سے بہت ہی لاپرواہ کہہ لیں، ڈھیٹ کہہ لیں، ہم مانتے ہی نہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ ہماری عادت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ تم مومن نہیں ہو تو آپ اس سے لڑنے لگ جائیں گے۔ تو نے کیسے کہہ دیا مجھے کہ میں مومن نہیں ہوں؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جب جھوٹا ہے تو اپنے مومن ہونے کی خود نفی کر رہا ہے۔ تو مومن کو جھوٹ سے کوئی رغبت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے خلاصہ سن لیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ اور سچائی پر قائم رہیں۔ کافروں نے جھٹلایا، کافر کہتے ہی انکار کرنے والے کو ہیں، آج تک جو نہیں مان رہے تو ان کے لیے پھر تباہی ہے، بربادی ہے، کوئی خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح علیہ السلام کی قوم، جس قوم میں وہ تشریف لائے، اس قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک قوم کی طرف ایک سے زیادہ نبی بھی بھیجے گئے۔ جب انہوں نے جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ طوفان نوح مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کثرت سے نوحہ کرتے تھے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر سے گڑ گڑاتے تھے، اس لیے ان کو نوح کہا گیا۔ یہ ان کا نام نہیں ہے، مگر ان کو نوح کہا گیا کہ وہ بہت نوحہ کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لمبی عمر پائی ہے نوح علیہ السلام نے۔ کتابوں میں 1600 برس تک آپ کی عمر لکھی ہے کہ انہوں نے زندگی کتنی پائی دنیا کی؟ 1600 برس۔ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، دن اور رات۔ قرآن کریم میں پوری سورت نوح کے نام سے موجود ہے۔ قوم کو بہت سمجھایا، بتایا، نہیں مانے، صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان قوم کو جب دیکھا نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان میں اب کوئی اچھا پیدا ہونے والا نہیں ہے، جتنے ہوں گے سارے برے ہوں گے اور کافر ہوں گے۔ حالانکہ آپ لوگ قرآن کو تھوڑا سا توجہ دیں، پیدا کرنے والا کون ہے؟ قسمت دینے والا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ ان میں اب کوئی مسلمان پیدا ہی نہیں ہوگا، سارے جتنے ہوں گے سارے کافر ہوں گے، برے ہوں گے۔
اللہ یہ نہیں فرماتا ہے نو ہم نے پیدا کرنا ہے، ہم نے قسمت بنانی ہے، ایمان دینا ہے نہیں دینا یہ ہمارا معاملہ ہے، نہیں، اللہ کی عطا سے نبی جانتا کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ تو جب نوح علیہ السلام کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہوگی؟ اللہ حضرت